اکرام، آج کا سب سے اہم اور بڑا سوال یہ ہے کہ کیا بھارت اس خطے کے اندر تنہا ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ چین میں شنگھائی کوآپریشن کونسل یا شنگھائی تعاون تنظیم کا ایک اہم اجلاس ہوا ہے، جس میں شنگھائی تعاون تنظیم یعنی شنگھائی SCO کے جتنے بھی رکن ممالک ہیں ان کے وزرائے دفاع جمع ہوئے تھے، اور یہ ایک اہم اجلاس تھا، ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی جس میں بھارت نے بھی شرکت کی تھی۔ لیکن بھارتی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اس اجلاس کا جو اعلامیہ آیا، اس اجلاس کا جو مشترکہ اعلامیہ سامنے آیا، اس اعلامیے کے اوپر بھارتی وزارت دفاع یعنی بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اس کے اوپر دستخط نہیں کیے، اور بھارتی میڈیا یہ وجہ بتا رہا ہے کہ اس مشترکہ اعلامیے میں بھارت کے موقف کی تائید نہیں کی گئی، بھارت کے موقف کی حمایت نہیں کی گئی، یعنی بھارت کے موقف پر اس اجلاس کے اعلامیے کے اندر کسی نہ کسی طرح سے کوئی بات نہیں کی گئی۔ اس وجہ سے احتجاجاً بھارت کے وزیر دفاع نے اس اعلامیے کے اوپر دستخط نہیں کیے۔ بھارت کا یہ موقف ہے کہ اس اعلامیے کے اندر پہلگام واقعے کا ذکر نہیں کیا گیا، جبکہ بلوچستان کے اندر جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا تھا اس کا ذکر ضرور کیا گیا ہے۔ بھارت کا یہ موقف ہے کہ پہلگام کے اندر جو واقعہ ہوا تھا مئی کے مہینے میں، جس میں 26 سیاحوں کو قتل کر دیا گیا تھا، اور اس کا الزام انہوں نے پاکستان کے اوپر عائد کیا تھا۔ پھر بعد میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک جنگ بھی ہوئی، آپریشن سندور انہوں نے پاکستان کے خلاف لانچ کیا بھارت نے، اور پاکستان نے ان کے خلاف آپریشن بنیاد مرصوص لانچ کیا تھا، اور اس کشیدگی کو پھر ٹرمپ نے جنگ بندی میں بدل دیا تھا۔ تو بھارت کا یہ موقف ہے کہ اس اجلاس کے اعلامیے کے اندر، مشترکہ اعلامیے کے اندر اس پہلگام واقعے کا ذکر نہیں کیا گیا، بھارت کے موقف کا ذکر نہیں کیا گیا، جبکہ پاکستان کے موقف کا ذکر کیا گیا، جعفر ایکسپریس کے واقعے کے اندر ذکر کیا گیا، اور انڈائریکٹلی بھارت کی جانب اشارہ کیا گیا، جس سے یہ تاثر ابھرا کہ جعفر ایکسپریس واقعے کے اندر بھارت ملوث ہے، تو احتجاج انہوں نے اعلامیے کے اوپر دستخط نہیں کیے۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی بھارت اس خطے کے اندر تنہا ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ دوسرا اہم سوال یہ ابھرتا ہے کہ SCO بھارت کے لیے کتنا اہم ہے؟ اس کے اوپر آج کی اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے۔ ناظرین کرام، SCO 2001 کے اندر یہ آرگنائزیشن بنی تھی، اور اس آرگنائزیشن کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ اس خطے کے اندر مغرب، ویسٹ اور خاص طور پر امریکہ کے اثر رسوخ کو کم کیا جائے، اس کو روکا جائے۔ اس تنظیم کے اندر بڑے بڑے ممالک شامل ہیں، روس اس کے اندر شامل ہے، چین ہے، پاکستان ہے، بھارت ہے، اور اس کے علاوہ سنٹرل ایشین سٹیٹس اس کے اندر شامل ہیں۔ بھارت پہلے 2005 میں اس کا جو آبزرور سٹیٹ تھا، آبزرور رکن بنا، مبصر رکن بنا، اور 2017 میں اس کو باقاعدہ مستقل رکنیت اس تنظیم کی بھارت کو ملی۔ تو بھارت کا اس تنظیم کے اندر شامل ہونا معاشی مفاد کے تحت بھی تھا، کیونکہ اس کے اندر میں نے کہا چائنا شامل ہے، رشیا شامل ہے، اور سنٹرل ایشین سٹیٹس شامل ہیں۔ تو بھارت کا اس کے اندر شامل ہونا اس کے معاشی مفاد کے تحت بھی تھا، معاشی مفاد کی ضروری اور معاشی مفاد کی ایک مجبوری بھی تھی۔ لیکن دوسری اہم بات جو تھی جس کے تحت بھارت نے اس تنظیم کے اندر شمولیت اختیار کی، وہ سیکیورٹی اور ٹیررزم جیسے معاملات تھے۔ بھارت کا یہ خیال تھا کہ سیکیورٹی کے معاملے پر اور ٹیررزم کے معاملے پر اس خطے کے اندر اپنی تائید حاصل کرنے کے لیے اس تنظیم کا حصہ بننا چاہیے، اور اس تنظیم کا ایک سٹرکچر بھی ہے، اینٹی ٹیررزم کے نام سے ایک سٹرکچر بھی ہے جو اس طرح کے ہی موضوعات کو موضوع بحث بناتا ہے۔ تو اس اعلامیے کے اندر ٹیررزم کے حوالے سے جو بھارت کا موقف ہے، اور وہ سارا ملبہ پاکستان کے اوپر ڈالتا ہے، اس کا ذکر نہ کرنا اور پاکستان کے اندر ہونے والے دہشت گردانہ واقعات کا ذکر کرنا، دراصل پاکستان کی ایک سفارتی کامیابی بھی ہیں اور بھارت کی ایک سفارتی ناکامی بھی ہیں۔ پاکستان نے چین کی تائید سے یہ سفارتی کامیابی حاصل کی ہیں۔ تو اس وجہ سے بھارت کا اس تنظیم کے اندر معاشی مفاد تو مقصد تھا، لیکن سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر اپنی تائید حاصل کرنا بھی مقصد تھا، جس میں اسے حالیہ یہ مشترکہ اعلامیے کے اوپر دستخط نہ کرنے سے اس کو نقصان پہنچتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور بھارت یوں لگ رہا ہے کہ اس خطے کے اندر اس معاملے میں اپنے موقف کو لے کر اس وقت تنہا ہے۔ نہ روس اس کے اندر شامل ہے، نہ چین اس کی حمایت میں شامل ہے، اور نہ سنٹرل ایشین سٹیٹس اس کی حمایت کے اندر شامل ہے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ SCO جو ہے بھارت کے لیے ضروری بھی ہے، بھارت کے لیے اس کی اہمیت بھی ہے۔ دوسری بات، جہاں میں نے کہا کہ بھارت کیا واقعی اس خطے کے اندر تنہا ہوتا دکھائی دے رہا ہے، تو اس کی ایک واضح مثال تو یہ آج کی خبر ہے کہ بھارت نے اس اعلامیے کے اوپر دستخط کیے، اور SCO کے جتنے بھی رکن ممالک ہیں انہوں نے ان کی موقف کی تائید نہیں کی۔ دوسری بات، جب حالیہ ایران اور اسرائیل کشیدگی ہوئی تو ایران اسرائیل کشیدگی کے اوپر SCO ممبرز نے ایک اعلامیہ جاری کیا تھا، اور اسرائیل کے ایران کے اوپر اٹیکس کو کنڈیم کیا تھا، اور ایران کے حق دفاع کی حمایت کی تھی۔ لیکن اس کے لیے بھارت کو علیحدہ سے اپنا اعلامیہ نکالنا پڑا تھا، اور اپنے موقف کو دہرانا پڑا تھا کہ ہم اسکیلیشن تو نہیں چاہتے ہیں، ہم مذاکرات پر بھی بیلیو رکھتے ہیں، لیکن ایران کے پاس جو نیوکلیر ویپنز ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے، اور ایک طرح سے انہوں نے اسرائیل کے حملوں کی حمایت کی تھی۔ تو اس طرح سے تمام SCO ممالک سے الگ تھلگ ان کو اپنا علیحدہ سے ایک اعلامیہ نکالنا بھی پڑ گیا تھا۔
تو اس وجہ سے بھی اس معاملے میں بھی بھارت اس خطے کے اندر SCO ممالک سے الگ تھلگ نظر آیا اور تنہا نظر آیا۔ تیسری اہم بات جو ہے، حال ہی میں چین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے بیلٹ اینڈ روڈ جو انیشیٹو پروجیکٹ ہے، جس کے تحت CPEC بھی پاکستان کے اندر چلتا ہے اور اس کا مقصد ریجنل کنیکٹیویٹی ہے، جس کے تحت روس یا چین جو ہے یہ سنٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کو ملانا چاہ رہا ہے ایک روڈ اور ایک پروجیکٹ کے ذریعے، اس کو توسیع دینے کا فیصلہ کیا چین نے کہ اس کو افغانستان تک توسیع دی جائے گی، جس کے اندر CPEC بھی شامل ہے کہ پاکستان کے مفاد میں بھی ہیں، چین کے مفاد میں بھی ہیں اور افغانستان کے مفاد میں بھی ہیں۔ تو SCO نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو افغانستان تک توسیع دی جائے گی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پروجیکٹ کو، لیکن بھارت اس کی بھی مخالفت کرتا ہے اور اس کے افغانستان تک توسیع کے خلاف بھی ہیں۔ تو اس معاملے میں بھی بھارت اس خطے کے اندر SCO ممالک سے الگ تلگ موقف رکھتا ہے اور تنہا ہے۔ تو یہ تین ایسی واضح مثالیں ہیں جس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ بھارت واقعی اس خطے کے اندر تنہا ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔